بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل کاف اور دشمن سے نجات کا آج آپ کی خدمت میں ایک لیکچر عرض کرنے لگا ہوں، اور اس سے مقصد آپ کو وظیفہ بتانا نہیں ہے۔ وظائف کے لیے آپ ہماری دیگر پلے لسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر تو آپ سے عرض کرنا صرف یہ مقصود ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے گھر میں ہے، آپ کا دشمن آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا دشمن آپ کا محلے دار ہے، آپ کا دشمن آپ کا کلیگ ہے، آپ کا دشمن آپ کا افسر ہے، آپ کا دشمن آپ کا باس، یا آپ کا جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ سیٹ ہے، یا کوئی دشمن ایسا ہے جو بار بار جادو کروا رہا ہے، جو بار بار آپ اٹھتے ہیں کسی طریقے سے سہاروں سے کامیابی کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، وہ راستے میں کانٹوں کا جال پھینکتا ہے، وہ بیریئرز لگاتا ہے، اور جب آپ کا کام بننے لگتا ہے اور آپ منزل کو چھونے لگتے ہیں، آپ کو وہاں پر ایسا جھٹکا، ایسا دھکا اور ایسا ٹھڈا لگتا ہے کہ آپ دوبارہ سے صفر اور زیرو پوائنٹ سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو کہ جس کی برکت سے ایک عمل، ایک عمل، ایک لفظ اور ایک کوشش ایسی ہو کہ آپ کے دشمن کو نکیل ڈالنے کے لیے، آپ کے دشمن کو نتھ ڈالنے کے لیے، آپ کے دشمن کو شکنجے میں کسنے کے لیے اور آپ کے دشمن کو سرپٹ دوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہو۔ اب اس کو اندازہ یہ ہو کہ اب میری دال نہیں گلے گی، میں نے ان کی صحت تباہ کی، میں نے ان بچوں کا مستقبل تعلیم کے اعتبار سے تباہ کیا، میں نے ان کی میاں بیوی کی ناچاقی کے بعد طلاق کروا دی، میں نے ان کا کاروبار، ان کی ملازمت تباہ کروا دی، اور ان ساری ٹینشنز کے نتیجے میں ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کی نفسیات، ان کے ان تمام معاملات کو خراب کر کے ان کو بستر سے لگا دیا ہے، مایوسی کو چھو رہے ہیں، اور اب ان کو اپنی موت کا انتظار ہے صرف۔ ایسے لوگ، ایسے ظالم لوگ، ایسے یوں کہیے کہ بھیڑیے لوگ، اور ایسے وہ صفت لوگ کہ جن کے اندر سفاکیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ان کو نکیل ڈالنا آنا ضروری ہے۔ کیا ہو گیا اگر کوئی افسر ہے، کیا ہو گیا کوئی صاحب ہے، کیا ہو گیا کوئی بدماش ہے، کیا ہو گیا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس محلے میں نہیں رہنے دوں گا، کیا ہو گیا کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہیں ناکو چنے چبوا دوں گا، اور کیا ہو گیا کہ اس نے پہلے مقدمات کیے، جھوٹے مقدمات میں پھنسایا اور خود غلط کر کے اس کا پرچہ آپ پر درج کروایا۔ ٹھیک ہے جو ہو گیا، ٹھیک ہے جو ماضی تھا، ٹھیک ہے جو گزر گیا، لیکن آئندہ ان سب معاملات سے نکلنا، اپنے دشمن کو شکست دینا، اپنے دشمن کو ناکو چنے چبوانا، اپنے دشمن کو اس قابل نہ چھوڑنا کہ آپ کے خلاف دل، آپ کے خلاف دماغ، آپ کے خلاف پیسہ اور آپ کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی روحانی، سفلی، کالے عمل کی کوشش کر سکے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا دشمن بہت طاقتور ہے اور مجھ سے کئی گنا طاقتور ہے، میں طاقتور تھا لیکن اب میں قسمہ پرسی کے عالم میں ہوں، میں کھلانے کے قابل تھا، آج خود کھانے کے کیا خیرات مانگنے کے قابل بھی نہیں رہا، اس کے لیے بھی سڑک پر جانا پڑے گا، اس کے لیے بھی بازار کا چکر لگانا پڑے گا، اس کے لیے بھی اپنی سفید پوشی کا بھرم توڑنا پڑے گا۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان تمام معاملات میں آگے نکلنا چاہیے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے آخری کوشش کے طور پر اور بالکل آخری چانس کے طور پر اور آخری موقع کے طور پر اپنے دشمن کے خلاف کھڑا ہونا ہے، تو آپ نے اکیلے کھڑا نہیں ہونا، انشاءاللہ ہم نے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آپ کا جو روحانی نقصان ہو چکا ہے اس کی ریپیئر، مینٹیننس، اس کی کیور اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم آپ کو پیچھے کریں گے، خود کھڑے ہو کر آپ کے دشمن کو اللہ کے حکم سے شکست دیں گے، مرشد کی دعا اور ان کی رحمت کے سائے میں رہتے ہوئے شکست دیں گے۔ اور اگلے سٹیپ پر جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں، آپ توانا ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، اب اتنی حفاظت دینا روحانی کہ اس کے ہر وار کو روکنا آپ کے بس میں آ جائے، اور آپ کو اس کی ٹریننگ دے دی جائے، تربیت دے دی جائے، تو اس کے بعد آپ اور وہ روبرو ہوں گے، اور انشاءاللہ اب آپ کو شکست دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔
اور اس کو اس کے جادوگر، اس کو اس کے عامل، اس کو اس کے کالے علم کے ماہر یہ بتائیں گے کہ اب یہ وہ زید عمر بکر نہیں رہا، تمہارے بس سے باہر ہے، لہٰذا ٹل جاؤ، بچ جاؤ، عافیت اسی میں ہے، ورنہ تمہیں دنیا میں نیست و نابود ہونے سے، ذلت کے اور شکست کے انجام سے دوچار کرنے سے کائنات میں کوئی طاقت، مخلوق طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللہ تو اس لیے نہیں بچائے گا کیونکہ اللہ ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس مظلوم کی آہ ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے اور وہ کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا خواہ کسی مصلحت سے دیر ہو جائے۔ تو یہ جو دیر ہو گئی اندھیر نہیں ہے، اس دیر کے بعد مظلوم کا ہاتھ پکڑا جائے گا۔ بہت سارے دوست میرے یہ کہتے ہیں، بہت ساری میری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما، اس کے بعد جب یوٹیوب کھولا مجھ ناچیز کی، مجھ حقیر فقیر کی اور پرتقصیر کی اللہ نے ویڈیو سامنے کر دی۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، من آنم کے من دانم، میں تو خود اپنی نگاہوں میں شرمندہ ہوں۔ اس کا کرم ہوا کہ اس نے ذریعے کے طور پر آپ کے پاس مجھے بھیجا یا آپ کو میرے پاس بھیجا۔ اب یہ عمل لے لینا، دشمن کو شکست دینا اور اس ننگی تلوار سے اس کو سر سے پاؤں تک اس قابل کر دینا یا اس قابل نہ چھوڑنا کہ وہ کچھ کر سکے، وہ کچھ سوچ سکے۔ وہ یا تو توبہ کر جائے یا سسک سسک کر جان دے دے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دو شخص، کوئی میرا بھائی، کوئی میرا دوست کسی ظالم کا، کسی دشمن کا شکار ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میری قسمت میں، میرے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ میں اسی طرح دنیا سے چلا جاؤں گا، تو وہ غلط سوچتا ہے۔ اس کو سوچ بدلنی ہوگی، اس کو یہ ترغیب اور موٹیویشن پر قدم رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ پہلا قدم اس کے بڑھنے کا ہے، اللہ کا اس کے بازو کو تھامنے کا فیصلہ ہے، وہ گرنے نہیں دیتا۔ انشاءاللہ یہ ایک عمل آپ کی نسلوں کے سنورنے اور آپ کی دشمنوں کی نسلوں کی تباہی اور بربادی کے لیے آخری پیغام ثابت ہوگا، ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں الحمدللہ 23 سال کے تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کسی شخص نے یہ عمل لیا ہو اور اسے ناکامی ہوئی ہو اور اسے ہزیمت ہوئی ہو، اس کو شکست ہوئی ہو، ایسا 23 سال میں مجھے تو کوئی نہیں ملا، لیکن ایسے بہت سے ملے ہیں جو صرف سوچتے رہ گئے، جو صرف یہی سوچتے رہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کر نہیں پائیں گے۔ تو بھائی جو یہ سوچ لے کہ شاید کر نہیں پاؤں گا وہ یقیناً نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ سے مانگ کر، دعا کر کے، اس کی ہمت اور اس کے کرم اور اس کے فضل کو ہاتھ ڈال کے انشاءاللہ اس کی رحمت کے دامن سے چمٹ کر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ضرور ہوں گے، اور اس کا اثر پہلے ہفتے میں ظاہر ہوگا اور 40 دن میں معاملات کمپلیٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ اپنی نسلوں کو بتائے گا کہ سب سے پنگا کر لینا، لیکن اس سے اور اس کے گھرانے سے، اس سے اور اس کی نسل سے دور رہنا، عافیت اسی میں ہے۔